بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 56 اور 57، ان دو آیات کا ترجمہ آج ہم سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں۔ ان دونوں آیات میں اللہ پاک نے سزا اور جزا کا ذکر کیا ہے۔ سزا ان لوگوں کو ملتی ہے جو راہ راست سے بھٹک جائیں، اچھے اعمال نہ کریں، اچھا بول نہ بولیں، غلط کام کریں، دینی دنیاوی تمام امور، تو اس کے لیے سزا ہوتی ہے۔ قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے، اور عمل کرنے سے بہتری ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے۔ اور تمام قوانین جو ہوتے ہیں، ملکی قوانین ہوں، دینی قوانین ہوں، تو یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان پر عمل کر کے انسان اپنی سیفٹی کرے ہر لحاظ سے، اور اسے کامیابی ملے۔ اور جب بھی کسی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس میں نقصان ہوتا ہے۔ جب نقصان ہوتا ہے نا، اس میں قصور اس آدمی کا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا اور پھر اس قانون کی خلاف ورزی کی تو اس کو سزا بھی ملے گی، نقصان بھی ہوا اور سزا بھی اس کو ملے گی۔ اسی طرح اگر ان قوانین پر عمل کیا جائے تو اس میں کامیابی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، انعام ملتا ہے۔ ان دونوں آیات میں یہی چیز بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 56 ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا۔ اس قسم کی آیات میں مالک نے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ الذین یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا، جو آگے حکم آ رہا ہوتا ہے، وہ کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، وہ کیسا بھی ہو، خاندان کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، قومیت کے لحاظ سے، کوئی بھی ہو، جس نے بھی ایسا کیا، تو یہاں بھی اسی طرح ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا ہماری آیات کا۔ اللہ پاک نے جو آیات اتاری ہیں، کتاب، آیات جمع ہوتی ہیں تو کتابی شکل بنتی ہے۔ ہماری آیتوں کا جن لوگوں نے انکار کیا، اور یہ جو انکار ہوتا ہے نا، انکار ایک تو ہوتا ہے بالکل اس کو ماننے سے ہی انکار کر دینا، سرے سے زبان سے بولنا کہ میں نہیں مانتا، یہ انکار ہے۔ لفظی معنی اس کا ہوتا ہے کفر۔ جن لوگوں نے کفر کیا، تو شاید ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جن لوگوں کو کافر کہتے ہیں، جو دین اسلام کو نہیں مانتے، ظاہر وہ نہیں مانتے اس لیے وہ بھی کافر کہلائے کہ وہ دین کو نہیں مانتے، دین کا انکار کیا تو کیا بن گئے؟ کافر۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور کلمہ پڑھ کے وہ دین کی کسی بات کا انکار کر دے زبان سے، مثلا نماز عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور ایک بدبخت وہ یہ کہے
کہ نماز نہیں ہے. نماز جیسے آج کل میں نے وہ کل پرسوں بھی ایک آیت گزری تھی، کچھ لوگوں کا ذکر کیا نا کہ وہ لوگ جوانوں کو نماز سے دور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیسی نماز، نماز نہیں. تو یہ نماز کا انکار ہے. تو نماز کا انکار کرنا زبان سے یہ بھی کفر ہے، بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایک انکار ہوتا ہے زبان سے تو بندہ نہیں کرتا لیکن عملاً انکار کرتا ہے. عملاً انکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے یہ نہیں کہتا کہ یہ عبادت نہیں ہے لیکن کرتا بھی نہیں ہے. جس طرح بے نمازی یہ نہیں کہتا کہ جو نماز نہیں ہے، وہ کہتا ہے نماز ہے، یہ تو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے. تو گویا عمل سے اس نے انکار کیا. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، عمل سے انکار کرنا بھی. اور ہمارے اکثر مسلمان آج کل اس بیماری میں مبتلا ہیں، عملاً انکار کرتے ہیں. زبان سے تو نہیں کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن عملاً زیادہ لوگ انکار کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. عذاب کا ذکر ہے. سوف عن قریب نصلیہم، ہم ضمیر جمع، جتنے بھی لوگ ہیں وہ 100 ہیں، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، کروڑوں ہیں، وہ جتنے کے سارے نصلیہم، ہم ان کو ڈالیں گے، ہم ان کو ڈال دیں گے عن قریب. کس میں ڈال دیں گے؟ نارا، جہنم کی آگ میں ہم ان کو ڈال دیں گے. تو اللہ پاک نے ان کی جو سزا ہے اس کا ذکر کر دیا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا مرنے کے بعد قیامت والے دن. تو کلیئر اللہ پاک نے فرمایا نارا، جو آگ ہے ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. کن کو؟ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا. کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کسی کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ کو دیکھے، پہلے اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں اس آیت کے اندر میں تو نہیں آ رہا، کہیں میں تو نہیں انکار کر رہا کسی چیز کا. اگر خود کر رہا ہے تو بجائے دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کے پہلے اپنے آپ کو درست کرے. اور آگے دیکھیں، یہ جو عذاب کی کیفیت ہے یہ چلتی رہے گی. جب انسان کو اللہ آگ میں ڈالے گا تو کیا خیال ہے اس کا جسم سلامت رہے گا؟ آگ کا کام ہے جلانا، اس کا جسم جلے گا. جب جسم جلے گا، جسم ہوتا ہے کیا؟ یہ جلد، چمڑا جلے گا نا. سنیے قرآن مجید کے الفاظ، کلما، جب، نضجت، پک جائیں گی، سڑ جائیں گی، جلودہم، جلود جلد کی جمع ہے. اور جلد ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ جلدی بولتے ہیں اپنی زبان میں بھی، اور عربی کے اندر بھی اس کو جلدی بولتے ہیں، یعنی چمڑا. جلود اس کی جمع آ گئی، اور ہم وہ سارے لوگ آ گئے. جتنے بھی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب ان کی کھالیں، ان کے چمڑے، ان کی جلدیں پک جائیں گی، سڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. تو ہم تو کہتے ہیں نا، یہاں مثلا کسی ایک آدمی کو آگ لگی، اس کا وجود ختم ہو گیا، تو دوبارہ اس کو آگ لگائیں، اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ دوبارہ تو نہیں ہوگی. تکلیف تو ایک مرتبہ ہی ہوئی ہے نا، جب وہ زندہ تھا، اس کی جلد سلامت تھی تو اس کو عذاب دیا کہ اس کو سزا دی گئی، اس کو تکلیف ہوئی. لیکن جب ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ تکلیف نہیں ہوگی. یہاں پہ کیفیت کچھ اور ہے. اللہ پاک نے فرمایا جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو بدلناہم، بدل تبدیل کر دیں گے، نا ہم ان کی جلودن جلدیں، ہم ان کی جلدوں کو پھر نئے سرے سے، غیرہا، نئے سرے سے بنا دیں گے. دوبارہ وہی کیفیت بن جائے گی جو سڑنے سے پہلے تھی. پھر نئی حالت میں آ جائیں گے، اور جب نئی حالت میں آئیں گے پھر ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. پھر ان کی جلدیں سڑ جائیں گی، جب سڑ جائیں گی پھر ان کو نئی جلد عطا کر دی جائے گی. تو اس طرح بار بار کیا ہوگا؟ تبدیل ہوتی رہے گی. بدلنا جلودن غیرہا،
ہم ان کی دوسری جلدوں سے ان کو تبدیل کرتے رہیں گے. یہ نظام چلتا رہے گا. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مسلسل مزہ چکھتے رہیں. لیذوقوا، چکھنا، عذاب، تاکہ وہ مسلسل ان کو عذاب جو ہے وہ ہوتا رہے. ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عزیز، غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے یہ سب کچھ، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان کو نئی جلد عطا کرنا. ایک دفعہ ختم ہوگی، اس کا وجود ختم ہو گیا تو دوبارہ اس کو یہ جلد کیسے ملے گی؟ تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نہ اللہ کے کنٹرول سے کوئی وہاں سے بھاگ سکے گا. وہ غالب ہے، ہر کوئی اس کے نیچے مغلوب ہوگا. غالب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. آیت نمبر 56 کا ترجمہ ہوا، 57 رہ گئی، یہ انشاءاللہ کل چلے گی، جس کے اندر انعام کا ذکر ہے. چونکہ ٹائم ختم ہوا، انعام کا جو ذکر ہے وہ کل کی آیت میں. آج سزا کا ذکر تھا. سزا کا ذکر پہلے آیا تاکہ بندے اپنے آپ کو بچائیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی نگرانی کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اپنے کلمات کی طرف دیکھیں. جو آپ بول رہے ہو کیسا بول رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، بس 2 چیزوں کا خیال کر لیں. بول رہے ہو اس کو دیکھیں صحیح ہے، اسلام کے خلاف تو نہیں. کام کرنے لگے ہو یہ دیکھ لو کہ یہ دین تعلیمات اسلامیہ کے منافی تو نہیں ہے. اگر درست ہے تو کر لیں، درست ہے تو بول لیں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اپنی زندگیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.